أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے طلبہ عظیم، اساتذہ کرام، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو یہ 76واں یوم آزادی دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا اور ہمیں اس کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں آزادی کی قدر و قیمت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ طویل وقت سے آزادی ملک کے بارے میں سن رہے ہیں، تو زیادہ میں آپ کا وقت نہ لوں گا، چند مختصر باتیں عرض کروں گا تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہمیں اس نعمت آزادی کی قدردانی نصیب ہو۔ تو اس کے لیے بہت مختصر وقت، کیونکہ وقت بہت طویل ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ملک آزاد ہوا تو کس سے آزاد ہوا، وہ کون تھے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک ہندوستان کو اللہ پاک نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ اس کے اندر غلہ بے شمار پیدا ہوتا تھا، اس کے اندر ہیرے جواہرات، سونا چاندی اللہ نے بڑی مقدار میں رکھا تھا۔ تو یوں سمجھو کہ ارض مقدسہ یعنی مکہ معظمہ اور فلسطین اور شام، اس مقدس مقامات کے بعد اگر یوں کہا جائے کہ کسی زمین میں اللہ نے خیر رکھی تھی تو وہ یہ ہندوستان تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی اور انسان بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تو وہ سرزمین ہندوستان تھی۔ تو انسانیت کا سب سے پہلا انسان وہ اسی سرزمین کے اندر جو ہے تشریف لائے تھے۔ تو اس اعتبار سے اس زمین میں اللہ نے شروع سے بڑی خیر رکھی تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب باہر کے ملکوں فرانس اور چین اور اسی طریقے سے برطانیہ والوں نے دیکھا اور سنا پہلے زمانے میں کہ وہاں بڑا غلہ، بڑے ہیرو جواہرات اور بڑا سونا چاندی ہے، تو وہ تجارت کی غرض سے یہاں فرانس والے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے ملک کے داخلی معاملات میں، حکومت کے معاملات میں جو ہے دخل اندازی کی کوشش کی، لیکن وہ فرانس والے ناکام ہو گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں یہ برطانیہ والے انگریز انہوں نے سنا تھا، تو یہ بھی جو ہے تجارت کی غرض سے سب سے پہلے ہندوستان کے شہر سورت میں آئے 15ویں جو ہے عیسوی میں، اور انہوں نے آتے ہی جو ہے حکومت کے کاموں میں دخل اندازی شروع کر دی، تو یہ اپنی تجارت کے اندر فیل ہو گئے اور یہ واپس چلے گئے، اور دوبارہ بنگال کے اندر آ کر جو ہے انہوں نے حکومت کی اجازت سے تجارت شروع کی، اور پہلے انہوں نے اپنی تجارت کو منظم کیا، اور
چونکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو مال دولت اللہ نے رکھی ہے، ایک تو اس کے اوپر قبضہ کرنا، اور دوسری ان کی بدنیتی یہ تھی کہ اس ملک کے اندر اپنے مذہب کو رائج کرنا، اور یہاں جو ہے سارے مذاہب والے جو آزادی سے رہتے تھے، اس آزادی کو چھیننا جو ہے ان کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اولاً جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور اس کا جال جو ہے پورے ملک میں پھیلا دیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ایک ریاست پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لیا، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح کرتے کرتے جو ہے ہندوستان کے اکثر حصے پر جب ان کا قبضہ ہو گیا تو اس وقت علماء حق نے جو ہے پہچانا کہ ان لوگوں کی نیت یہ ہے کہ یہاں ہندوستان کے لوگوں کو اپنا غلام بنائے، اور اس کے علاوہ یہاں عیسائیت مذہب کو جو ہے نافذ کرے، اور اسلام کو اور ہندو مذہب کو اور سکھ مذہب کو، جتنے یہ مذاہب ہیں ان کو ختم کرے۔ تو اس وجہ سے انگریز نے مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر طرح طرح کے مظالم کیے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مسلمانوں نے انگریز کی بدنیتی کو پہچان لیا تھا، بھانپ لیا تھا ایمانی فراست کی بنا پر۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ٹیپو سلطان نے 1950 کو نافذ کیا گیا۔ تو یہ فرق ہے 15 اگست 1947 اور 26 جنوری 1950 میں، کہ 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کے اندر یہ قانون جو ہے ملک کے باشندوں کے لیے نافذ ہوا۔